جو دنیا میں بندے کو روحانی بیماری لگی ان میں ایک آخرت کو ترجیح نہ دینا ہے تو اس کا علاج ہے بندہ قبرستان جائے. اور جب قبرستان جائے گا نا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پہ ٹھہرتے تو فرماتے کل تو ہماری طرح تھا اور کل آئندہ ہم تمہاری طرح ہوں گے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. گزشتہ کل تو اور ہم ایک جیسے تھے اور آئندہ کل ہم اور آپ ایک جیسے ہوں گے. تو یہ بندے کو یاد قبر پہ آتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ایک جاننے والے مجھ سے ایک مرتبہ ملے. انہوں نے کہا استاد جی اسے ذرا سمجھائیں، ہر وقت گانے سنتا ہے، ہر وقت گناہ کے کام، ہر وقت بد نظری، بہت سی چیزیں. میں نے کہا یار اگر سمجھانا تھا تو اس کے منہ پہ نہ کہتے، اس کی عزت نفس متاثر ہوگی. میرے کان میں کہتے، علیحدہ کہتے، تخلیہ میں کہتے، پھر میں اسے کسی طریقے سے تدبیر سے سمجھاتا. انسان کی ایک عزت نفس بھی ہے تو اس کو ذلیل کر کے تو بندہ تبلیغ نہ کرے نا، اس کو عزت دے کر بندہ سمجھائے. بہرحال میں نے ان کو سمجھایا لیکن مجھے نہیں لگا کہ اس پر کوئی فرق آئے گا. میں فیس ریڈنگ اس کی کر رہا تھا تو میں نے اس کے دوست کو کہا کہ اب سمجھانے سے کام گزر گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو گیا نا، اسے جنازے میں بھی لے جانا اور تدفین میں بھی ساتھ رکھنا. صرف جنازہ پڑھ کے واپس نہ آنا، تدفین تک لے جانا تاکہ یہ قبر میں دفن ہونے کے معاملہ بھی دیکھے اور وہاں اوپر مٹی ڈالنا بھی دیکھے. اس کے بعد دعا اور یہ پوری جو وہاں بیان ہوگا اور ماحول ہوگا شاید اس سے یہ اثر لے. اتفاق سے ان کے محلے میں شاید کوئی فوتگی ہوئی اور یہ جنازے کے ساتھ چلے. جب جنازہ پڑھ کے واپس آنے لگے تو اس نے کہا چلیں. اس نے کہا یار حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعی یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا 2 قرات ثواب اسے ملتا ہے جو آدمی جنازہ بھی پڑھے اور تدفین تک بھی ساتھ جائے، اور جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اسے 1 قرات کا ثواب مل جائے. قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ جتنا، یعنی 2 پہاڑ احد کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سونے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ جنازہ بھی مسلمان بھائی کا پڑھیں اور تدفین میں بھی ساتھ دیں. اس نے کہا اچھا تو ظاہری بات ہے اب جنازے کے ماحول میں تو بندے نے کیا اپنی خواہش رکھنے کا، جی ٹھیک ہے چلتے ہیں. اس نے یقین مانے وہ تدفین دیکھی، بندے کو قبر میں اترتے دیکھا اور اس کے بعد مٹی ڈالتے دیکھا. قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں نا، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ. یہ جو ہم 3 وہ پھینکتے ہیں مٹی کی مد، تو اس پر ہم یہ پڑھتے ہیں. پہلے کا ترجمہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اسی سے ہی تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے. تو یہ انسان کیا آخرت تو ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ہمارے دوست اس کو یہ بتاتے رہے اپنے ساتھی کو. اس کے بعد دعا ہوئی اور جو واپس جانے لگے. اور اس وقت وہاں کے مولوی صاحب نے بہت اچھا ایک کام کیا، 2 منٹ 3 منٹ کی ایک گفتگو کی دعا سے پہلے. انہوں نے صحیح حدیث پاک سنائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑی شخصیت ہے، اذہن العرب. ان کے بارے میں آتے ہیں کہ عرب کے ذہینوں میں ایک ذہین تھے. جب یہ ایمان لانے لگے نا تو خود چل کے آئے تھے مکہ سے مدینہ. حضور علیہ السلام کی ہجرت تک مکہ میں حضور پہ ایمان نہیں لائے. جنگیں ہو گئیں، بدر احد ہو گئی، ایمان نہیں لائے. یہ جب آنے لگے نا، خالد ابن ولید اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما اکٹھے آئے مسلمان ہونے کے لیے مدینہ. 500 میل کا سفر کیا ہے مکہ مکرمہ سے. تو جبرائیل امین حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہمارے پاک پیغمبر رب کریم نے آپ کو ایک خوشخبری دی ہے کہ آپ کے پاس مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنے جگر کے 2 گوشے توڑ کے بھیجے ہیں. بڑے بہادر لوگ تھے، بڑے صاحب فراست بندے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ خوشخبری سنائی اور یہ دونوں تشریف لے آئے. حضرت خالد ابن ولید نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بت پرستی ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، خطا ہوا ہے، میں شرک میں مبتلا تھا، آپ کے مقابلے میں جنگ میں آیا ہوں، کیا میں کلمہ پڑھوں؟ میرے لیے معافی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام 100 سال کا کافر بھی لے آئے نا تو پچھلی سب چیز اللہ معاف کر دیتا. حضرت خالد ابن ولید نے کلمہ پڑھا اور گوشہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب حضرت عمرو ابن عاص کی باری آئی نا، یہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا، کیا لوگ تھے، کیا ذہانت دی رب نے، کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ معاف کریں گے، لیکن اگر آج میں رسول اللہ سے وعدہ لے لوں کہ ایمان تو لا رہا ہوں، گناہ میں نہیں کروں گا آج کے بعد، پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ اللہ سے آپ مجھے لے کر کرائیں گے. وہی ہوا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمرو ابن عاص نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بند کر لیا. حضور نے فرمایا مالک کا یا عمر، کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے نا، ہاتھ. کہا نا اشترط، ایک شرط ہے رسالت مآب کے ساتھ. حضور نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ گناہ گار بہت ہوں، غلطیاں کی ہیں، ایمان اس لیے لا رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی برباد نہ ہو جائے، دنیا تو جیسے گزری. تو آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ اللہ جنت دے گا تو بندہ خوش و خرم رہے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا. کہا جی ہاں. کہا آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں، یہ اللہ سے لے کر آپ مجھے دیں گے، میں ابھی کلمہ پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے اسی جگہ وعدہ فرمایا، ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. اس مولوی صاحب نے اس قبر کی تدفین پر یہی حدیث سنائی کہ جب حضرت عمرو ابن عاص فوت ہو رہے تھے نا، یہ صحیح مسلم میں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا. کہا میں صحابی رسول ہوں اور میں رسول اللہ کا خادم رہا ہوں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، لیکن قبر کا خوف ہے. ایک کام کرنا میرے بیٹوں، جب میں قبر میں دفن ہو جاؤں نا، میری مٹی پر تھوڑا سا پانی ڈالتے وقت تم بیٹھے رہنا، اور اتنا ٹائم بیٹھ کر میرے اوپر قرآن کریم پڑھنا کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے. اتنا ٹائم اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہو جائے، ایک بڑا ٹائم، 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پروسیس ہے. کہا جی ٹھیک. ایک بیٹے نے پوچھا ابو جان آپ اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا درجہ آپ کا، یہ جو آپ نصیحت فرما رہے ہیں اس کی کوئی لاجک بھی ہے، کوئی وجہ بھی ہے؟ فرمایا جی ہاں. کہ رب کے فرشتے آئیں گے مجھ سے گفتگو کرنے، تمہارا اوپر بیٹھا اور ایصال ثواب کرتے رہنا مجھے طاقت اور امید دے گا جا کے میں ان کے سوال کا جواب دے سکوں. حتیٰ استأنس بکم، صحیح مسلم میں امام مسلم روایت لائیں، بیٹھے رہنا. اسی لیے حکم ہے کہ بندہ سورۃ بقرہ پڑھے. بھائی عبدالسبحان کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے والد محترم کا انتقال پہ میں نے ان تینوں بیٹوں کو کہا تھا، میں نے کہا تم حافظ ہو، خوش قسمت ہو، تمہارے والد دنیا سے گئے ہیں تو 3 بیٹے قرآن کریم کے حافظ ہیں. تم بیٹھ کر سورۃ بقرہ پوری پڑھنا، اٹھنا نہیں. تو بڑی خوش قسمتی ہے حضرت. جانا تو سب نے ہے دنیا سے، لیکن بندہ ایسا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ماحول لے کر جائے کہ پیچھے پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں تو آخرت میں تو وہاں تدفین پر مولانا نے یہ حدیث سنائی. تو مجھے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی نے جب یہ سنا نا اور وہاں سے واپس پلٹے تو اس کا دل دنیا سے پلٹ گیا. 2-4 دنوں میں وہ اسے کال کر کے کہتا تھا کہ بھائی نماز میں اکٹھے ہی چلیں گے فلاں جگہ. شروع میں مسجد ہے نا، تھوڑی سی جھجک محسوس کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اور رب العزت نے اس کی ہدایت کو قبول فرمایا. تو یہ موت ایسی چیز ہے، موت کے معاملات ایسی چیز ہیں، قبر و آخرت ایسی چیز ہے. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم قبرستان جاؤ گے آخرت کی یاد تمہیں آئے گی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.